قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، اتباع سنت سے دین و دنیا کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں استقامت آتی ہے، اسرار و رموز کی راہیں کھلتی ہیں، درجات میں بلندی ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اتباع سنت سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو دل و جاں سے اتباع رسول کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے اس حد تک محبت کرتے تھے کہ اس محبت و عشق اور ارادت کا یہ نتیجہ تھا کہ اپنے ہر قول، فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی آقا کی اتباع کو پیش نظر رکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وضو کر کے تبسم فرمایا، متبسم ہوئے۔ لوگوں نے بے موقع تبسم کی وجہ پوچھی تو فرمایا، میں نے ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی طرح وضو کر کے ہنستے ہوئے دیکھا تو میں وہ سنت پوری کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ سامنے سے جنازہ گزرا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی کیا کرتے دیکھا۔ ایک بار مسجد کے دوسرے دروازے پر بیٹھ کر بکری کا بھنا ہوا ایک پٹھا منگوایا، کھایا اور بغیر تازہ وضو کیے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پہلے سے باوضو تھے۔ پھر فرمایا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے دیکھا اور میں نے اسی طرح کیا۔ کھانے پینے کی سنتوں کو آپ نے ملاحظہ کیا، آپ حد الوسیع کوشش کریں، کھانا تو کھانا ہی ہے اور دن میں کئی بار کھانا ہے، نہیں تو 3 بار تو ضرور، یا پھر 2 بار ہر حالت میں ہے، اور کئی بار مشروب پینے، کئی بار جوس پینا، کئی بار آپ نے پانی پینا ہے، وہ تو کرنا ہی ہے، پینا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تو کیوں نہ سنت کے مطابق پیا جائے اور کھایا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش بھی ہو جائیں گے، اللہ راضی بھی ہو جائے گا، اور اسلام میں پورا ہم داخل ہو جائیں گے، اسلام پہ عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فعل، یعنی کھانا، پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، لباس پہننا، بولنا، یہ سب عبادت۔ اور پھر مرد حضرات کی سنت داڑھی، سب سے اہم یہ سنت داڑھی مرد حضرات کے لیے، لہٰذا آپ کی اتباع میں ہر مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ داڑھی سنت انبیاء ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مونچھیں کٹواؤ، داڑیاں بڑھاؤ، آتش پرستوں کی مخالفت کرو کہ وہ مونچھیں بڑھاتے تھے اور داڑیاں گھٹاتے تھے، تو تم مخالفت کرو کہ مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ داڑھی رکھنا یہ چہرے کا حسن ہے، اور احسن الخالقین، اللہ پاک نے لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم، اللہ پاک نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے، اور جیسا بنا دیا ہے وہ احسن الخالقین ہے۔ اگر داڑھی حسن میں اضافہ نہ کرتی تو اللہ پاک داڑھی پیدا نہ کرتا، یا اس طرح یہ بال نہ اگتے۔ اور شیر کے گردن پر یا چہرے پر بال ہیں، اس لیے کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ تو عورتوں پر مردوں کو فضیلت ہے، عورتوں کا حسن چٹیا میں ہے اور مردوں کا حسن داڑھی میں ہے۔ تو سنت داڑھی
جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنت لباس یعنی اسلام میں ستر ڈھانپنا فرض ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ جو سیدھا سادھا کپڑا میسر آتا زیب تن فرما لیتے، کسی خاص قسم کے کپڑے کی جستجو میں نہیں رہتے تھے، کسی حال میں عمدہ نفیس کی خواہش نہیں فرماتے تھے، جو لباس ضرورت کو پورا کر دیتا اسی پر اکتفا فرماتے۔ کبھی کبھی آپ نے قیمتی اعلیٰ لباس بھی پہنا، مگر جلد ہی اتار کر کسی کو عنایت فرما دیا تاکہ امت کے لیے عمدہ لباس پہننے کا جواز بھی رہے۔ سنت تہمد باندھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم کے نچلے حصے پر ایک چادر باندھا کرتے تھے جسے تہبند یا لنگی کہا جاتا ہے۔ تہمد ناف سے اوپر اور نیچے کی جانب پنڈلیوں پر ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کرتا پسند فرمایا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ ترین لباس کرتا تھا۔ سنت چادر، ایک چادر لباس کے اوپر سے اوڑھا کرتے تھے، نماز بھی اسی میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ چادر عموماً آپ گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ چادر آپ کو بہت پسند تھی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین لباس دھاری دار یمنی چادر تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا یا سرخ جبے میں دیکھا، اور چاندنی راتوں میں وہ رات تھی، 14ویں کی رات کا چاند چمک رہا تھا، اور سرخ آپ کا حسن اور بھی خوبصورت تھا۔ میں کبھی چاند کو تکتا تھا، کبھی رخ انور کو تکتا تھا، کبھی چاند کو تکتا تھا، کبھی رخ انور کو تکتا تھا۔ خدا کی قسم مجھے آقا کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آیا۔ تو آپ سرخ جوڑے میں سب سے زیادہ حسین۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ سیاہ چادر آپ نے زیب تن فرمائی۔ میں نے عرض کیا یہ آپ کے جسم پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ کی رنگت مبارک کی سفیدی اور اس کی سیاہی آپ کی سفیدی سے مل کر یوں نظر آتی ہے جیسے سیاہ بادل کے درمیان سورج چمک رہا ہو۔ پھر آپ نے ایک روبی جمبہ پہنا اور تنگ آستین تھے اس کے، آپ نے وہ فوری اتار دیا اور حضرت علی کو عنایت فرمایا کہ خواتین کو دے دیا جائے۔ مردوں کے لیے سفید لباس زیادہ بہتر ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ صاف ستھرے ہیں، اور سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو دفن کیا کرو۔ مرد کے لیے سفید کے علاوہ دوسرے رنگ جائز ہیں، البتہ عورتوں کے لیے تمام کلر جائز ہیں۔ ریشم پہننے کی ممانت اور سنت امامہ، سر پر امامہ پہننا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہے۔ امامہ پگڑی کو کہا جاتا ہے۔ امامہ باندھ کر نماز پڑھنا بڑا افضل ہے۔ آقا نے سفید، سیاہ، زرد رنگ کا امامہ استعمال فرمایا، مگر سفید امامہ بکثرت پہنا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ مبارک نہ تو بڑا ہوتا تھا نہ بہت چھوٹا، بلکہ متوسط درمیانہ تھا، اور امامہ شریف کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑتے تھے۔ آقا نے فرمایا امامہ باندھا کرو، امامہ باندھنا اختیار کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملہ کو پیٹھ کے پیچھے لٹکایا کرو۔ تکیے کے ساتھ ٹیک لگانا یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک
جس پر ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کا پوست بھرا ہوا تھا۔ سونے کی سنت، سونے کا سنت طریقہ، سوتے وقت قبلہ رو ہو کر داہنی طرف چہرہ کریں، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے ہو۔ اس کے بعد جب دل چاہے کروٹ بدل لیں، سیدھے لیٹ جائیں، بائیں لیٹ جائیں، لیکن اوندھے لیٹنا منع ہے۔ سونے سے پہلے قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، چاروں کل پڑھنا، سورۃ فاتحہ پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، درود پاک پڑھنا مسنون ہے۔ سوتے وقت باوضو سونا بہتر ہے۔ اگر کوئی بری خواب نظر آئے، بیدار ہونے پر شیطان سے پناہ مانگیں اور تعوذ پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اسی طرح سویا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، روزانہ رات کو جب بستر پر آقا لیٹتے، دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھاتے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے۔ تمام جسم انور پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھیر لیا کرتے۔ ایسے ہی 3 مرتبہ فرماتے۔ ابتدا سر اقدس رخ انور سے فرماتے، پھر بدن کا اگلا حصہ، پھر بقیہ حصہ۔ یہ چند سنتیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔ حد الوسیع کوشش کریں کہ آپ کا بھی اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، پکڑنا لینا دینا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو جائے۔ ایک ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب۔ اور سائنس ہمیں آج بتاتی ہے ایک ایک سنت میں کتنی حکمتیں ہیں۔ سفید لباس پہننے سے کینسر کی بیماری نہیں لگتی، جلد کی بیماری نہیں لگتی، اور گرمی سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ سفید لباس میں نور ہے، سفیدی اللہ کو پسند ہے۔ سفید لباس مردوں کے لیے جائز ہے، لائٹ کلر باقی بھی جائز ہیں، مگر خواتین کے لیے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی زندگی گزارنے کی تمام معمولات میں آقا کی سنت کے مطابق جوتا پہننے کی سنت، دائیں سے پہننا شروع کریں۔ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے، دائیں سے ابتدا کریں، جب نکالیں تو بایاں پہلے نکالیں۔ دایاں پاؤں جوتا پہننے میں مقدم اور نکالنے میں مؤخر ہونا چاہیے۔ یہ صرف جوتے کی ہی بات نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کا پہننا زینت آرام کے لیے ہو، مثلا لباس وغیرہ، مسواک، کنگھی، ہر ایک چیز میں دائیں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پوری زندگی آقا کی زندگی کے مطابق ڈھالنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔